Forming Christ in the Believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. ہر نعمت سے نوازا جیسا کہ غلطوہ 3:9 کہتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ میرا مطلب ہے اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو آپ مبارک ہیں۔ اب اگر تم ایمان والے نہیں تو اپنے آپ کو بابرکت کیوں کہتے ہو؟ بہتر یہ ہے کہ آپ سے کہا جائے خدا آپ کو خوش رکھے کے مطابق سلام کرنے کے وہ تمام مختلف طریقے۔ پھر بھی ہم وہی باتیں دہراتے رہتے ہیں۔ ہمیں ابراہیم پر ایمان لانا نصیب ہوتا ہے اور فطری طور پر مسیح کے مرنے کے بعد کا عہد کہتا ہے کہ روح جو ہم میں بسی ہے اب پکارتی ہے ابا باپ۔ اگر ہم ہلوجا کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم 2000 سال پیچھے ہیں۔ آپ سب کو پیاروں کو یسوع مسیح کے قیمتی پیارے کو جو جسم پہلے سے بن چکا ہے جہاں عقاب جمع ہوتے ہیں سلام۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہماری وزارت نے تمام عقاب اکٹھے کیے ہیں جو وہ طاقتور فرشتہ کا احاطہ ہے۔ میں اس موقع پر آپ کے ساتھ اشتراک کرنا چاہتا تھا۔ چند ماہ پہلے ہم اپنے خیالات کو منظم کرنے کی بات کر رہے تھے۔ میرا کیا مطلب ہے؟ خیالات جو آپ کے ذہن میں ہیں کو منظم ہونا چاہیے، مسیح کے ذہن کے مطابق ہونا چاہیے۔ لہذا منظم خیالات کے ساتھ ایک شخص ایک مومن بہت فرق کرتا ہے۔ منظم خیالات رکھنے والے مومن کے کیا فائدے ہیں؟ ہم نے جو آیت استعمال کی ہے وہ حکیم سلیمان کی ایک سوچ تھی امثال 20:18 جو کہتی ہے خیالات کا حکم مشورہ سے ہوتا ہے۔ فطری طور پر یہاں مشورہ سلیمان جیسے عقلمند آدمی کی نصیحت نہیں ہے جس کی عقل محدود تھی۔ تو میں نے زبردست اثرات دیکھے ہیں، مثال کے طور پر جب میں اپنے خیالات کو منظم کرتا ہوں اور خیالات کو منظم رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہیکل ہے کیونکہ ہم دماغ سے خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس ایک صاف ستھرے مندر، ایک منظم مندر ہونا چاہیے، تو وہاں شفا ہے۔ میں نے اپنے جسمانی جسم میں دیکھا ہے، کیونکہ جب آپ کے خیالات کو حکم دیا جاتا ہے تو آپ کو اپنے اعتراف میں اختیار حاصل ہوتا ہے، کیونکہ ایک منظم ذہن ہمیشہ اعتراف کرتا ہے۔ آپ اپنے اعتراف کو نہیں بھولتے، آپ اسے تازہ رکھتے ہیں۔ ایک منظم ذہن، دیکھو ایک منظم ذہن جوڑے کو ترتیب اور اچھی حالت میں رکھتا ہے۔ منظم ذہن جب آپ شفا یابی کا اقرار کرتے ہیں جیسا کہ میں پہلے ذکر کر رہا تھا تو جسم اس تقدس پر رد عمل ظاہر کرتا ہے کیونکہ آپ کو مقرر کیا گیا ہے۔ جنس بھی اس تقدس پر رد عمل ظاہر کرتی ہے، ہر وہ چیز جس کا تعلق انسان کی ضروریات سے ہوتا ہے جب خیالات کا حکم دیا جاتا ہے۔ اب جب ایک مومن جسے علم ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس علم والے لوگ ہیں کہ آپ معاہدہ کو اچھی طرح جانتے ہیں لیکن اب انہیں مسلسل ٹھوکریں کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ برائیوں میں ملوث ہیں، وہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور وہ ایک مسئلہ سے دوسرے میں پڑنے کے لیے نہیں نکلتے، اور تم کہتے ہو ارے لیکن فلاں معاہدے کو جانتا ہے اور 10 سال سے یہاں ہے، یہاں 15 سال سے ہے، یہاں پر کئی سالوں سے ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ مندر میں بدنظمی ہے۔ قدرتی طور پر صرف ایماندار شخص ہی اس خرابی کو دیکھتا ہے جو کہتا ہے دیکھو میرے ساتھ یہی ہو رہا ہے، اس لیے یہ معاہدہ میرے لیے اس طرح کام نہیں کر رہا جیسا کہ اسے ہونا چاہیے۔ اگر ایمانداری ہے تو اور پھر آپ اپنے آپ کو درست کریں، کیونکہ یاد رکھیں میں کہتا ہوں مسئلہ اور یہ بذات خود ایک مسئلہ ہے۔ یہ دیکھو معاہدہ کریں اور اپنے خیالات کو ترتیب میں نہ رکھیں، آپ کو ایک کافر سے بدتر بناتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ تم عہد کو جانتے ہو، اور جب تم عہد کو جانتے ہو اور اسے عملی جامہ پہنانے اور ترتیب دینے سے نہیں تو آپ کی تشکیل ہوتی ہے۔ یہ ڈائنامائٹ کی طرح ہے، دیکھو ڈائنامائٹ طاقت ہے اور بارود
جب انجینئرز پہاڑ کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کاروں کو اوپر اور نیچے جانا پڑتا ہے کہ اس سے کار کو نقصان پہنچتا ہے اور زیادہ ایندھن استعمال ہوتا ہے، ان انجینئرز کے ہاتھ میں ڈائنامائٹ کیونکہ وہ کارتوس رکھ دیتے ہیں، پہاڑ توڑ کر ہائی وے بناتے ہیں، اور یہ آسان ہے لیکن وہ بارود بھی، اگر آپ اسے استعمال کرنا نہیں جانتے تو یہ آپ کو مار سکتا ہے، یہ آپ کو تباہ کر سکتا ہے۔ ذرا تصور کریں ایک بچے کے ہاتھ میں بارود، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کافی عرصے سے میرے ساتھ خود کو تعلیم دے رہے ہیں اور میں اب میں مسیح کا ذہن بنا رہا ہوں، اور جو علم آپ کے پاس ہے وہ اب سے مانگ رہا ہے، یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ اپنے خیالات کو بہتر ترتیب دیں، کیونکہ اپنے خیالات کو منظم نہ کر کے آپ شیطان کو رہنے کی جگہ دے رہے ہیں۔ غور کریں کہ جب بھی پولیس شیطان کے بارے میں بات کرتا ہے وہ بے ترتیب لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہے، کیونکہ اب جانتے ہیں کہ شیطان کو تباہ کیا گیا تھا، شیطان تباہ ہو گیا، لیکن کیا ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے جو کچھ تم میں ہے اسے مار ڈالو، اور تمام ناپاکی اور تمام توہین۔ ہاں، جب دماغ میں خرابی ہوتی ہے تو معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ بدتر ہے۔ اس لیے خادونت فرماتا ہے بہتر ہوتا اگر تم مجھے کبھی نہ جانتے، بہتر ہے کہ تم مجھ سے نہ ملتے، کیونکہ یہ جان کر تم سے مطالبہ ہو جائے گا آپ پر مقدمہ کرنے جا رہا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ فرشتے آپ پر نظر رکھے ہوئے ہیں؟ آپ کے اندر ایک علم ہے جو صحیح طور پر متحرک نہیں ہو رہا، لہذا اگر آپ اسے چالو نہیں کرتے ہیں وہ علم آپ کے خلاف آ رہا ہے۔ مزید کیا ہے، آپ کہتے ہیں مجھے یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ اب میرے لیے حالات خراب ہو رہے ہیں، گریس میں پلا بڑا میرا دشمن بن گیا ہے۔ ہاں یقیناً، کیونکہ یہ اب سے ذمہ داری کا مطالبہ کرتا ہے، یہ اب سے ذمہ داری مانگتا ہے، ایک بابرکت۔ اور میں اب سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں اب کی واضح فہم کو پکارنا چاہتا ہوں۔ بدتمیزی پر مت چلو، دیکھو تم یہاں سے دور نہیں ہو رہی، بس یہ ہے کہ وہ تمہیں پہلے ہی لے آئے ہیں۔ مجھے معاف کر دو، اگر آپ واپس آ سکتے ہیں تو میں آپ کا پاسپورٹ چھین کر بتاؤں گا کہ دیکھو اس حکومت میں اب آپ کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن یہاں پاسپورٹ نہیں پھٹے، اب کی شہریت صاف ہے، آسمانوں پر ہے، آپ جنت کے شہری ہیں، اور جنتی شہری ہونے کے ناطے آپ کو علم دیا گیا ہے، اور وہ علم طاقت ہے۔ پولس کہتا ہے کہ انجیل نجات کے لیے خدا کی طاقت ہے، اور ایک بار جب یہ چالو ہو جاتا ہے تو یہ ہوائی جہاز کی طرح ہوتا ہے۔ ایک بار جب ہوائی جہاز ٹاٹ ہوتا ہے تو یہ رن وے پر آنے اور شروع ہونے کے بعد نہیں روک سکتا، اگر یہ بریک لگاتا ہے تو یہ شعلوں میں پھٹ سکتا ہے۔ پائلٹ کو یقین کے ساتھ پرواز کرنا ہوگی، اور یقین ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ یہ وہی ہے۔ واپسی کا سفر، اس طرح یہ عہد مبارک ہے جہاں خدا نے آپ کو روشن کیا ہے، اور اگر اس نے آپ کو روشن کیا ہے تو یہ اس لیے ہے کہ آپ کو منتخب کیا گیا ہے، اور اگر آپ کو منتخب کیا گیا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ کو منتخب کیا گیا ہے تو آپ کے پاس ہے ذمہ داری، اگر آپ کو منتخب کیا جاتا ہے تو آپ کے پاس اختیار ہے۔ لفظ کا اقرار، معاہدے کو چالو کریں، مندر کو صاف کرو، اسے خاک کرو، کیونکہ اقرار خاک سے بھرا ہوا ہے۔ کبھی کبھی آپ لفظ کا اقرار کیے بغیر دن گزر جاتے ہیں، یہ اس معاہدے میں مہلک ہے، آپ نہیں کر سکتے اس طرح جیو۔ دیکھو وہاں فلپیوں میں 4:8، لہذا یہ کہتا ہے کہ جو بھی معزز ہو، جو کچھ پاک ہو، جو بھی اچھی خبر ہو، وہ کہتا ہے اگر فضیلت ہے تو ان چیزوں کے بارے میں سوچو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پولس رسول ایسا کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ آپ کو ترتیب شدہ خیالات کے ساتھ ذہن رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے، تاکہ آپ کے اعتراف میں طاقت ہو، تاکہ آپ کا اعتراف واضح ہو جائے۔ تو اب جب کہ ہم تبدیلی کی راہ پر گامزن ہیں، پہلے سے کہیں زیادہ تبدیلی کے قریب، مطالبہ بہت اچھا ہے۔ یاد رکھیں ہم دنیا کے لیے تماشا ہے۔ دیکھو جب پولیس کہتا ہے جو کچھ زمینی ہے اسے مار ڈالو، وہ تمہیں ڈانٹ نہیں رہا ہے، وہ تمہاری نجات کو چھیننے اس کو چھیننے فرشتوں کو لے جانے کی دھمکی نہیں دے رہا ہے۔ جب وہ کہتا ہے تم زمینی کو اس لیے مارتے ہو کہ تم خود کو نقصان پہنچا رہے ہو، وہ جس چیز کی تلاش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ تم عہد کی لہر کے مطابق ہو جاؤ، کیونکہ اگر تم ایسے نہیں رہو گے تو تمہیں نقصان پہنچے گا، یہ آپ کو تکلیف دے گا۔ تو پولیس منظم خیالات رکھنے کے فوائد کے بارے میں بات کرتا ہے، جو کہ دیکھو خاندانی ہم آہنگی، اب کے جسم کے لیے شفا یابی، اب جمع ہونے کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ جب انسان پریشان ہو، کوئی بہانہ، کوئی جواز تلاش کریں، وہ کہتا ہے میں نہیں جا سکتا، میں ویڈیو دیکھوں گا، مجھے CD بھیج دو، میں بعد میں سنوں گا۔
नहीं, ये तरजीह है बाबरकत। यानी यहाँ जब यसू मसीह आदमी बोलता है खुदा अब से बात कर रहा है, ये वो पैगाम है जो वो वक्फ करता है अपने महबूब के लिए खुदा का ख्याल। तो तुम घर में कैसे रहोगे? कोई बकवास नहीं, आपको सच की तलाश करनी है, मुझे जमा होना है, मुझे वहां भाइयों के साथ होना है मुझे। इसलिए पुलिस कहता है कि अपने आपस में जमा होने को नहीं छोड़ना, जैसा कि बाज का रिवाज है। ये रिवाज क्यों है? क्योंकि वो बेतरतीबी से चलते हैं, वो अपने ख्यालात में इंतशार में भटकते हैं। तो ख्याल आज रात की इस गुफ्तगू का मरकजी ख्याल है कि आप गौर से सोचते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने हाल ही में वक्त के बारे में बात की थी, याद है? मैंने कहा था एक हफ्ते में 168 घंटे होते हैं और कभी कभी वो 168 घंटे गुजर जाते हैं और आप कुछ नहीं कर रहे होते। आप काम नहीं कर रहे, आप फराहम नहीं कर रहे, आप काम नहीं कर रहे जैसा कि आपको करना चाहिए। मुबारक। आप इस दायरे में वक्त ज़ाय नहीं कर सकते, आपको करना पड़ेगा। मुनज़्ज़म हो जाओ। क्या आप जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? जब मसीह का दिमाग मुतहर्रिक हो जाता है, जब आप अपने ख्यालात को मुनज़्ज़म करते हैं, पुराने अहद के तहत अब ज़ालमाना कानूनियत में रहते हैं, आप ऐसी चीज़ में रहते हैं जो काम नहीं कर सकती। लेकिन जब आप अपने ख्यालात को गैर मख्तूम की खुशखबरी के साथ मुनज़्ज़म करते हैं, आपको ये एजाज़ हासिल है कि ये आप पर नाजिल हुआ है और आपकी खातिर मुबारक, क्योंकि देखो आपके बच्चे बेहतर करने जा रहे हैं। खुशहाली बेहतर काम करती है, आपकी जिंदगी में ऑर्डर बेहतर काम करता है। यहां तक कि जब आपके ख्यालात दुरुस्त हों तो आप और भी जवान नजर आते हैं। जी हां, आप नजर आते हैं, अब बेहतर नजर आते हैं। क्या आप नहीं देखते कि जब ख्यालात मुनज़्ज़म होते हैं तो इनमें तनाव कम होता है? पट्टो आपके चेहरे का फवाइद जबरदस्त हैं। हम कॉल कर रहे हैं, आपके एतराफ का हुक्म देने के लिए कॉल कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास एक फरिश्ता है। देखो वो फरिश्ते जब आपकी जिंदगी को अच्छी तरह से मुतहर्रिक करते हैं, और अगर आप काम नहीं कर रहे हैं जैसा कि आपको करना चाहिए तो वो हादसात का बाइस बनते हैं, क्योंकि वो कोशिश करते हैं, वो आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए कुछ भी ढूंढते हैं। कुदरती तौर पर वो आपको डूबने के लिए पानी में नहीं डालते, बल्कि आपको थोड़ा सा धोने के लिए नहीं डालते। जैसा कि मैसाचुसेट्स में मेरा एक दोस्त कहता था, खुदा कभी कभी हमें हंगामा खेज पानियों में डालता है, लेकिन ये हमें डूबने के लिए नहीं है, ये इसलिए है कि हम तैरते हैं ताकि आप फ़आल मुबारक हो। ये वजारत आपके लिए इतनी खूबसूरत है कि आप इसे छोड़ दें जैसे कुछ लोगों के पास है, तर्क कर दिया गया है। और होशियार रहो जो तुम कहते हो, क्योंकि तुम सिर्फ मुझे जिस्मानी तौर पर जान रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ये जिस्म में नहीं जानता है बाबरकत। इसी को कहते हैं जो बिला लेता हूं वो रास्ता नहीं छोड़ता। मुबारक। ये आपके सहन को साफ रखने का मुतालबा है, इसमें कोई गंदगी नहीं हो सकती है, और ये आपके पड़ोसी के सहन में कूड़ा क्रिकेट फेंकने के बारे में नहीं है। नहीं नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। अपने घर को तरतीब दें और उसके मुताबिक चलें जिस तरह खुदा ने आपके लिए इसे कायम किया है, क्योंकि आपको पहले से तैयार कामों में चलने के लिए चुना गया था। और ये और बात है कि जब आप के ख्यालात ठीक नहीं होते हैं तो पहले से काम में ताखीर हो जाती है। सब कुछ आपके लिए ताखीर का शिकार है। वो और क्या आप जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? क्योंकि हमारे पास एक ही जज्बा है, क्योंकि वो यसू मसीह इंसान में काम करता है और देवताओं में काम करता है। बराबर का तरीके पर्दा का मुतालबा इसी तरह किया जाता है जिस तरह दूसरे पर्दे का मुतालबा किया जाता है। यहां हम सब पर्दे में हैं, क्योंकि अगर आपके पास गोश्त है तो आप पर्दे में चलते हैं, और पर्दा का मुतालबा किया जाता है क्योंकि ऐसा लगता है कि वो आपको कारोबार चलाने के लिए देते हैं और अब जिम्मेदार हैं। और फिर मालिक, अगर कारोबार का मालिक आपसे अकाउंट्स मांगने आता है तो आपको हर चीज को तरतीब से रखना होगा। तो आपको एक कारोबार दिया गया जो आपका जिस्मानी जिस्म है, वो जमीन है जहां उन्होंने आपको रखा है, और फिर आपको इस इलाके में अच्छी तरह से मुज़ाकरात करना होंगे। आपको फल, ज्यादा फल और बहुत ज्यादा फल लाना चाहिए। इस तरह लफ्ज की नसीहत कहती है रब की, क्योंकि ये एक ऐसी सोच है जो तवज्जो हासिल करने की कोशिश करती है।
ڈانٹ معاف کیجیے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں، تادیبی مشورے ہیں، انہیں مختصر ہونا چاہیے، جیسے کہ جب آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں دیکھو اسے ٹھیک کرو، اور اب جتنا ممکن ہو مختصر ہونے کی کوشش کریں، آپ ان کی توجہ حاصل کریں، ارے اس پر اپنے آپ کو درست کریں۔ تو زندگی میں راج کرنے کے قابل ہونا، ہمیں اپنے خیالات کو ترتیب سے رکھنا ہے اور ہمارے مندر کو اچھی طرح سے ترتیب دے۔ لہذا میں آپ کو زندگی میں راج کرنے کا اعلان کرتا ہوں، میں آپ کو اچھی طرح سے ترتیب دیے گئے خیالات کے ساتھ مبارک قرار دیتا ہوں، اور اب جانتے ہیں کہ میرا کیا مطلب ہے، اب جانتے ہیں کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ آپ عہد کو جانتے ہیں، اب جانتے ہیں کہ آپ کس طرح چل رہے ہیں، کیونکہ اب جانتے ہیں کہ روح ہم سے واضح طور پر بات کرتی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو اس کو حل کرنا ہوگا، آپ اس طرح نہیں چل سکتے، یہاں ٹھیک کریں، یہاں ایڈجسٹ کریں اور اچھی طرح سے چلیں۔ لہٰذا میں آپ کو زندگی میں حکمرانی کا اعلان کرتا ہوں، میں آپ کو صحت میں اعلان کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ میں آپ کی صحت کا اعلان کرتا ہوں، لیکن اب جانتے ہیں کہ یہاں ایسا نہیں ہوتا، میں آپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا، یہاں ہر کوئی اپنا بوجھ اٹھاتا ہے، میں آپ کی صحت کا اعلان کر سکتا ہوں اور شاید کچھ نہ ہو، کیونکہ جب تک آپ اسے اپنے دماغ میں فعال نہیں کریں گے آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں کوئی تصوف نہیں، یہاں کوئی جادوئی فارمولے نہیں، یہاں ہر کوئی اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ یہاں میں ماں کے لیے، والد کے لیے، دوسرے کے لیے دعا نہیں کر سکتا، اگر آپ میں وہی جذبہ ہے جو میرے پاس ہے تو وہ روح اب سے مشق کا مطالبہ کرے گی۔ اعتراف خیالات کو منظم کرنے، اپنے مندر کی صفائی کا، اور اس طرح یہ معاہدہ کام کرتا ہے۔ یہ معاہدہ بہت خوبصورت ہے، یہ بڑی قیمت کا موتی ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ زندگی میں راج کر رہے ہیں، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ کے لیے سب کچھ بہت بہتر ہو رہا ہے، تبدیلی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس دن میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ خادونت کے گھر کی تعمیر کے خوبصورت کام کو جاری رکھیں۔ کیا آپ کو یاد ہے جب زبور نویس نے کہا تھا جب تک کہ رب گھر نہیں بناتا جو اسے بناتے ہیں وہ بیکار محنت کرتے ہیں، اور ایسا ہی ہے۔ ہمارے پاس ایک لاوارث گرجا گھر ہے، ایک بے ہنگم گرجا گھر جو سننے کو کانوں سے محروم ہے، کیونکہ وہاں بہت سے معمار گرجا گھر کی تعمیر کر رہے تھے۔ دیکھو وہاں کیتھولک معمار تھے، وہاں بپٹسٹ بلڈرز تھے، پینٹیکوسٹل بلڈرز تھے، مورمن بلڈرز تھے، کتنے لوگ تشریح کے اسکول سے انہوں نے چرچ کی تعمیر کرنے کی کوشش کی جو وہ کبھی نہ کر سکے، کیونکہ یہ رب تھا جس نے اسے بنانا تھا۔ اب جب خادوند آیا تو مسیح کا دماغ وہی ہے جو بناتا ہے چرچ۔ خیر، اس بار ہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں ترتیب شدہ خیالات، حصہ 2۔ جب انسان پر سکون ہے تو وہ اپنے خیالات کو کیسے ترتیب دے سکتا ہے؟ پاکیزگی کی زندگی گزاری، صحت کا، خوشحالی کا، اور امن اور ہم آہنگی میں رہو۔ اور ہم اس کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ہمیں ایک گاڑی دی گئی جو یہ جسم ہے جس پر ہمارے پاس ہے، اور یہ جسم فانی حالت میں رہتا ہے، یعنی گوشت بحال نہیں ہوا، گوشت ہے ایک گندگی میں، حقیقت میں گوشت شیطان کی نسل ہے۔ اب کی روح خوبصورت ہے، اب کی روح کامل ہے، لیکن جسم شیطانی جنس کی حالت میں ہے، اس لیے اسے بچانا چاہیے، ہمیں گوشت کو بچانا چاہیے۔ کیا آپ کو یاد ہے جب پولس رسول کرنتھیوں کے پہلے باب کے پہلے خط میں 21ویں آیت میں کہتا ہے کہ ایمان والوں کو نجات ملنی چاہیے، تبلیغ کی حماقت سے مومنوں کو بچانا، مومنوں کو بچایا جانا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہماری ایک دنیا ہے، ہماری ایک تخلیق ہے، پوری دنیا کو نجات نہیں ملی۔ سیاست انسان کو بچانے میں ناکام رہی ہے، مصلحین انسان کو بچانے میں ناکام رہے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ کیتھولک چرچ مثال کے طور پر مدد کے لیے پکار رہا ہے، کیونکہ اس کے تمام رہنما سبھی ممکنہ ہم جنس پرست ہیں، بشمول کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ان کے پاس ایک عقیدہ ہے جو پولس کہتا ہے کہ شیاطین کا عقیدہ ہے؟ کسی شخص کو اس کی
पुश्त पनाही के लिए खुसूसी तोहफा के बगैर शादी करने से मना करें। इसे बदरूहों के अकीदे में रखना है। पोलिस रसूल ने तीमिथियस के बाब 4 के पहले खत में कहा, वो कहता है कि जो लोग शादी करने से मना करते हैं उनके पास शयातीन का नजरिया है। इसका मतलब है कि कैथोलिक चर्च अपने आप को बचाने में कामयाब नहीं हुआ है, वो किसी को बचाने में कामयाब नहीं हुआ है। हर कोई उदास मरता है, कानूनत में छोड़ दिया गया है। राहबाएं उदास हैं, हर कोई उदास है। बपतिस्मा देने वाले प्रोटेस्टेंट की तरह बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। मैंने देखा है कि वो काफी पढ़े लिखे हैं और बहुत अच्छी शोहरत के साथ मरते हैं। फिर पता चलता है कि वो अपने आप से मायूस थे। उन्होंने वो तकद्दुस हासिल नहीं किया जो वो चाहते थे। वो नजात के मंसूबे के लिहाज से सही मानों में अच्छी तरह से मुतय्यन नहीं मरते हैं। कम पेंटिकोस्टल्स जो शोर और रूहानी तोहफे के साथ इसमें छप जाते हैं लेकिन खौफनाक जिंदगी गुजारते हैं। शहादतें जालिम हैं, वो गम से मर जाते हैं। मैं जानता था एक आदमी का जिसने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं पहले ही बूढ़ा हो चुका हूं, मैं मरने वाला हूं। पेंटिकोस्टल चर्च में कई सालों का रहनुमा, मैं वाकई में मुकम्मल तौर पर मायूस हूं। मेरा ख्याल है कि मेरे पास इतनी पाकीज़गी नहीं है कि मैं रब से मिल सकूं। ये हाल है मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों। कोई नहीं बचा सकता। क्या आप जानते हैं कि वो वाहिद चीज किया है जो बचा सकती है? ऐसी चीज जो 2000 सालों में कभी नजर नहीं आई। वो कहता है कि इंजील नजात के लिए खुदा की ताकत है, लेकिन रूह की नजात के लिए नहीं, क्योंकि रूह दुनिया की बुनियाद से पहले से बच गई है। आपको याद है जब डेविड ने कहा था, और आपका मशवरा और आपकी हिकमत और आपकी देखभाल ने मेरी रूह को बरकरार रखा। इसका मतलब यह है कि शैतान, दूसरे लफ्जों में अदन में आदम, आपको खुदा के जलाल से अलग कर सकता था, लेकिन वो आपकी रूह को खराब नहीं कर सकता था। आपकी रूह अछूत थी। इसलिए सा कहता है, मैंने तुझको थोड़े ही अरसे के लिए छोड़ दिया है, लेकिन कसरत रहम के साथ तुझे वापस ले जाऊंगा। वैसे भी दुनिया आबाद नहीं है, सियासत से बहाली नहीं होती, कोई बाज आबाद नहीं करता। मेरे मुबारक भाई, सिर्फ एक ही शख्स है जिसके पास इंजील हो सकती है। आपको उम्मीद है और आपको अक्ल दे के आप अपने आप को बचा सकें, और बेहतर है कि आप मेरी बात गौर से सुनें, क्योंकि मैं जल्द ही आपको बताऊंगा कि ये कौन है। यर्मिया 8:20 में देखो, वहां एक आयत है जिसने मेरी तवज्जो मबजूल करवाई। नबी कहता है, गर्मियां आ गई हैं, सर्दियां गुजर चुकी हैं, और तुम अभी तक नहीं बच सकते। यूं यर्मिया 8:20 कहता है, ये सब वक्त गुजर गया और कोई भी नहीं बचा। यकीनन कानून के साथ किसको बचाया जा सकता है? अब फजल से किसी को बचाया जा सकता है। कुदरती तौर पर उन्होंने 2000 साल से कोशिश की और कोई भी अपने आप को बचाने के काबिल नहीं रहा। नंबर 1, फुलपी के 3:21 को देखो। ये कहता है, वो आयत कहती है कि जब वो आएगा तो वो हमारे पस्त जिस्म को अपने जलाल के मुताबिक बदल देगा, जो इसे जिंदा किए जाने के बाद हासिल है। तो अगर वो आए तब्दील करने के लिए जिस्म, तो यहीं से मुकम्मल नजात होगी। आपके जिस्मानी जिस्म की नजात तुम्हारी रूह से नहीं, आपकी रूह। इब्रानियों 10:14 कहती है, एक ही नजराने से आपको हमेशा के लिए कामिल बना दिया। आप इसके सामने शिकन आदाग के बगैर है। आप रूहानी तौर पर कामिल हैं। मसला आपके मरने के बाद नहीं है, मसला आपके जिंदा रहने का है। ये चैलेंज है, मसला नहीं, बल्कि ये चैलेंज है। अपने आप को कैसे बचाना है? फी अलहाल खुशखबरी के साथ, तबलीग के जुनून के साथ। तो हमारे पास एक ऐसी दुनिया है जो महफूज नहीं हुई है। हमारे पास अफरातफरी की दुनिया है, सियासी करप्शन है, मजहबी करप्शन है, और अपने ख्यालात को तरतीब देने का वाहिद तरीका है। ठीक है, अब पुराने अहद में जानते हैं सुलेमान, वहां 20:18 इमसाल में कहा गया है कि ख्यालात को हिकमत के साथ तरतीब दिया गया है। और यह सच है, जहां बहुत से मुशीर और अक्लमंद लोग हैं, वो कर सकते हैं, वो आपको अच्छा मशवरा दे सकते हैं।
اگر آپ گھر بنانے جا رہے ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ سستی ترین ٹائلیں کہاں سے خریدنی ہے اور کہاں خریدنا ہے۔ میں نہیں جانتا سب سے سستا سیمنٹ اور اس مشورے میں حکمت ہے، لیکن جب آپ کی روح کی بات آتی ہے تو صرف وہی مشورہ بچاتا ہے جو مسیح کا دماغ ہے۔ مسیح کا دماغ ایک مومن میں متحرک ہوا اور مسیح کا دماغ غائب تھا۔ 2000 سال تک مسیح کا دماغ غائب تھا۔ جب پال مر گیا اس نے کہا میرے جانے کے بعد فضل ختم ہو جائے گا، بھڑکنے والے بھیڑیے اندر آئیں گے جو ریوڑ کو نقصان پہنچائیں گے کیونکہ جب پولیس وہاں تھا۔ حالانکہ پابلو لکھ سکتا تھا، حالانکہ پال کے ساتھ کوئی نہیں بچا تھا، اس نے یہ کہا سب نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھر پولیس مر گیا اور بنیاد مر گئی، معذرت اس نے جو مشورہ دیا وہ مر گیا کیونکہ اس نے 14 خطوط میں لکھی ہوئی بنیاد کو چھوڑ دیا۔ اب ایک اہم آیت ہے جو عبرانیوں 9:28 ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ دوسری بار واپس آئیں گے ان لوگوں کو بچانے کے لیے جو اس کا انتظار کر رہے ہیں گناہ سے غیر متعلق۔ وہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح دوسری بار آئے گا جس کا گناہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہیں کس چیز سے بچائیں گے؟ ان کو ان کے جسمانی بدن سے بچاؤ، غیر مختون کی خوشخبری کے ساتھ ان کو آزاد کرو تاکہ لنگڑے راستے سے بھٹک نہ جائیں۔ کیا تم نے سنا ہے کہ لنگڑا راہ سے بھٹک نہ جائے؟ ایسا نہیں ہے کہ اب صحت مند ہیں، نہیں تم لنگڑے ہو۔ یہ لنگڑے کی تحریک ہے، یہ لنگڑے عقیدے کا خاندان ہے۔ جب تک تبدیلی نہیں آتی مبارک، ہم اس بدعنوانی سے بالکل مستثن نہیں ہوں گے جو ہمارے جسمانی جسم میں موجود ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا خیال رکھنا ہے تاکہ تکلیف نہ ہو، تاکہ نقصان نہ پہنچے۔ زنا نہ کرنا، زنا نہ کرنا۔ اور تم کہو گے لیکن یہ اس لیے ہے کہ ہم شریعت سے آزاد ہیں، اور یہ صحیح ہے، ہم قانون سے آزاد ہیں، ہم زنا میں نہیں مل سکتے، ہم زنا میں نہیں مل سکتے، اور یہ سچ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے فرشتے اور فرشتے سے ملتے ہیں، یعنی جسے موسیٰ نے عہد نامہ قدیم میں زنا کہا ہے۔ آج آپ اسے نہیں کہہ سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ زانی ہیں، لیکن آپ کا فرشتہ جو آپ کا خیال رکھتا ہے اور آپ کو دیکھتا ہے ترتیب میں نہ ہونے والے خیالات کے ساتھ، پھر وہی ہے جو آپ کو نظم کرتا ہے۔ ہمیں زندگی چلنے کے لیے کہا جاتا ہے، بدلی ہوئی زندگیوں میں چلنے کے لیے، زندگی جو اس تماشے کی گواہی دیتی ہے کہ ہم دنیا کے لیے ہیں۔ میں حال ہی میں اس موضوع پر بات کر رہا تھا، اور ایک شخص، جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے ساتھ شامل ہوتا ہے، ہمیشہ متحد رہنے کے لیے شامل ہوتا ہے۔ اب جنسی تعلقات کے لیے شامل نہیں ہوتے کیونکہ اب زنا کے علاقے میں داخل ہوتے ہیں۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے جنسی ضروریات ہیں، اس لیے میں فلاں کے ساتھ سونے جا رہا ہوں، یا میں فلاں کے ساتھ سونے جا رہا ہوں صرف ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ جب آپ کسی کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو آپ اس لیے شامل ہوتے ہیں کہ آپ گھر بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ ایک خاندان بنانا چاہتے ہیں۔ خاندان وہ کہتے ہیں ایمان کا خاندان، ایمان کا خاندان۔ اور پھر ایک خاندان شروع کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، آپ کو ایک منظم انداز میں چلنا ہوگا۔ تو آپ اس طرح کیسے چلتے ہیں؟ ترتیب میں، خیالات کے ساتھ۔ ہم نے جو بھی لنگڑی ہے اسے اٹھا کر راستے پر ڈالنا ہے۔ ہمیں اپنے صحن، اپنے گھر، اپنے کمرے، ایک کال ہے۔ اس گھڑی میں اس کام کو دیکھنے کے لیے پکارا جاتا ہے جو یسوع مسیح آدمی کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ مذاہب کا کام نہیں، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔ صرف وہی جو آپ کی مدد کر سکتا ہے وہ یسوع مسیح آدمی کہلاتا ہے۔ غیر مختون کی خوشخبری کے ساتھ یہ ہماری مدد ہے، وہ ہماری مضبوط پناہگاہ ہے، وہ ہماری نجات کی چٹان ہے۔ غیر مختون کی خوشخبری جو کہتی ہے کہ ایک ہی نذرانے سے اس نے تمہیں ہمیشہ کے لیے کامل بنایا، جو کہتا ہے کہ آپ مکمل ہیں، جس پر وعدہ کی روح القدس سے مہر لگی ہوئی ہے۔ یہ واحد انجیل ہے جو آپ کو صاف ضمیر کی طرف لے جاتی ہے۔ مذاہب ایسا نہیں کرتے، وہ سب مر چکے ہیں، ان کے تمام رہنما مر چکے ہیں، تمام مصلحین مر چکے ہیں، اور کوئی نہیں ایک واضح ضمیر حاصل کرنے کے قابل ہے۔ آج ہم سچی انجیل کی بدولت ایک صاف ضمیر رکھ سکتے ہیں، وہ خوشخبری جو نجات کی طاقت ہے۔
تو پکار یہ ہے کہ سوچے سمجھے چلیں تاکہ جو لنگڑا ہے وہ راستے سے نہ ہٹے۔ یہ کہتا ہے افسیوں 4:22 کہ یہ جسم فریبی خواہشات کا جسم ہے، یہ ہمیں دھوکہ دینا چاہتا ہے، ہمیں تکلیف دینا چاہتا ہے کہ ہم شکست کی زندگی گزاریں، لیکن خادی کی قدرت سے جو کہ خوشخبری ہے ہم حاصل کر پائیں گے۔ اور دیکھیں کہ یسوع مسیح آدمی ہمیں بچانے آیا تھا۔ آدمی یسوع مسیح اس جسم کو بچانے کے لیے آیا تھا جسے اس نے پہن رکھا ہے۔ جوس لوئس ڈی جیسس جو کہ پردہ ہے، وہ آدمی یسوع مسیح ہم سب کو غیر مختون کی خوشخبری کے ساتھ بچانے آیا تھا۔ تو میں آج اس بات پر زور دے کر بند کرنا چاہتا ہوں کہ آدمی دوبارہ آباد نہیں ہے، معاشرہ بحال نہیں ہوتا، کوئی نہیں، اس کی مکمل بحالی ہے۔ بدل گیا، تبدیل، ہماری روح مکمل ہے، لیکن ہمارا جسمانی جسم۔ آئیے ایک اچھی نظر ڈالیں۔ کرنتھیوں کو پہلا خط کہتا ہے کہ کوئی بھی مرد عورت کی چیزوں کو نہیں جانتا سوائے اس شخص کی روح کے جو اس کے اندر ہے، اور ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ ہر ایک اپنا بوجھ اٹھائے گا، ہر ایک اپنی بستی کی دیکھ بھال کرے گا، اور اسے لے لو جہاں آپ کو اسے لے جانا ہے۔ سرمایہ کاری یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ ہم فائدہ اٹھانے والے ہیں، اور یہ اس گاڑی کا خیال رکھنا ہے جسے ہم چلاتے ہیں۔ بس بابرکت میں ابھی کے لیے پیچھے ہٹ جاؤں گا اور آپ کو ان خیالات کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں تاکہ آپ ایک کامل انسان کے قد تک بڑھتے رہیں اور آپ کے فضل میں اضافہ ہوتا رہے، ہر روحانی نعمت سے نوازا۔ یہ اگلی بار تک رہے گا، بعد میں ملتے ہیں۔